السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے حدیث جبریل کے نام سے ہم آپ جانتے ہیں، اس حدیث کی شرح کا سلسلہ کچھ دنوں پہلے یہاں ہماری آپ کی اس جامع مسجد اقصیٰ میں شروع ہوا تھا اور اس کی 2-3 قسطیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج اللہ کی توفیق سے اسی حدیث سے متعلق مزید باتیں جو باقی ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ کچھ باتیں جو اس ملاقات میں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں وہ رکھی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر مزید باتیں آگے کے حلقوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حدیث جبریل کا صحیح معنوں میں مفہوم، معنی، اس کی شرح، اس کا پیغام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس میں جو کچھ باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کہا ہے۔ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یقیناً یہ جبریل علیہ السلام ہے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، آئی ہیں، وہ سب کو دین کہا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے دین کی اگر شرح کرنا ہو تو کتنا وقت جائے۔ پورے دین کی شرح کرنا ہی حقیقت میں جامع انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ اس میں دیکھیں کہ ایمان کا، اسلام کا، احسان کا، اور اس کے بعد میرے بھائیوں اس کے اندر داخل ہوں تو اسلام کے ارکان کا، ایمان کے ارکان کا، اور پھر اس کے بعد احسان کے 2 ارکان کا تذکرہ، پھر اس کے بعد قرب قیامت کا تذکرہ، چند نشانیوں کا تذکرہ، یہ ساری باتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو جس حدیث کے اندر اسلام بیان کیا گیا، ایمان بیان کیا گیا، احسان بیان کیا گیا، اس کے سارے ارکان بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد آخرت، قیامت، بعث بعد الموت، اس کی نشانیوں کا تذکرہ کر دیا گیا، تو پھر باقی کیا بچا؟ کچھ باقی نہیں بچا۔ واقعی پورا دین اسلام بہت ہی جامع انداز میں سمٹ کر کے اس حدیث کے اندر آ گیا۔ خیر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اس حدیث کی شرح کا وہ حصہ جو آج آپ کے سامنے، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے، پیش کرنا چاہیے، میں نہیں یاد رہ گیا مجھے، اور میں پوچھ بھی نہیں سکا کہ آخری باتیں جو ہوئی تھیں وہ کہاں تک ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جبریل امین علیہ السلام نے کہا تھا، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اور کیا فرمایا تھا؟ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ نے 5 ارکان کا، ظاہری ارکان کا نام لے لیا۔ اسلام کے معنی استسلام کے ہوتے ہیں۔ استسلام، تابع ہو جانا، جھک جانا، فرمان کے کنٹرول میں آ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو ہدایات ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو زیر کر دینا، اس کے نیچے رہنا، جیسے حکم آئے آگے آگے ویسے ہی اسی حکم کے ساتھ چلتے چلا جانا۔
اسی کو کہتے ہیں الاسلام کا معنی کیا ہے؟ الاستسلام، استسلام سر تسلیم خم کر دے، جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں عام طور پر بولا جاتا ہے اسے۔ تو خلاصہ کلام اسلام کا یہی ہے۔ اب اس کے اندر 5 ارکان کا نام لیا گیا ہے۔ یہ 5 ارکان جو ہیں یہ ظاہری ارکان کا نام، ظاہری اعمال کا نام، ظاہری چیزوں کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیا ہے۔ مجھے جو چیز یاد پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے رکن سے متعلق کلمہ توحید پر ہم بات کر رہے تھے، ہے نا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اور یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی جب بندہ دیتا ہے تو اس میں کن باتوں کو شامل سمجھتا ہے، کیا کیا چیزیں وہ مانتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں کلمہ طیبہ کے اندر، یعنی کلمے کے اندر توحید کی گواہی کے بعد رسالت کی صحیح معنوں میں گواہی دینے والا بنتا ہے۔ اور اس حوالے سے وہ بات آئی تھی کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ اللہ کے نبی کہیں گے، ہے نا، وہ سچی بات کہیں گے، جن باتوں کی بھی خبر دیں گے آپ کی ساری باتوں میں آپ کو سچا مانے گا۔ میں نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 4 معنی۔ اس کے اندر کون سی باتیں آتی ہیں؟ 4 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ آتی ہے کہ اب جب میں نے کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی ساری خبروں کو، ساری پیشین گوئیوں کو، ساری مستقبل کی خبروں کو، جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے، آپ کی ان تمام باتوں میں آپ کو سچا مانوں گا، آپ کی تصدیق کروں گا، آپ کو سچا۔ دوسری چیز کیا آتی ہے اس کے اندر؟ کہ آپ جن باتوں کا ہمیں حکم دیں گے ان تمام باتوں میں آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کروں گا۔ آپ نے کہا یہ کرو، کروں گا، آپ نے کہا یہ کرو، کروں گا، آپ نے کہا یہ کرو، بلا تأمل، بلا رکے، بلا چوں چرا کے، ہے نا، بلا آگے پیچھے کیے ہوئے ہم فوری طور پر اس پر عمل کریں گے۔ تیسری بات کیا آتی ہے اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی میں؟ کہ جن جن باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ہم ان تمام چیزوں سے باز رہیں گے، اس میں سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز رسالت کی گواہی میں کیا آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اب مرتے دم تک جو کروں گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی سنت کے مطابق کروں گا۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں محمد الرسول اللہ کی گواہی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی باتوں کو، آپ کی ساری خبروں کی تصدیق، آپ کے احکام کی تعمیل، آپ کے منع کردہ چیزوں سے بازآمد پرہیز کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت و شریعت اور سیرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ آگے جو بات کرنی ہے وہ آپ آگے کیا رہا ہے؟ نماز، اسلام کا کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا نام لیا؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 اللہ کے نبی نے فرمایا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ نمبر 5 اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ کا حج کرنا، قصد کرنا، یعنی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اللہ کے گھر خانہ کعبہ پہنچنا، بشرطے کہ وہاں پہنچنے کی طاقت ہو، استطاعت ہو، اور وہاں پہنچ کر کے وہ ساری اعمال حج، مناسک حج ادا کرنا، جس کو کتاب اللہ میں، سنت رسول میں ہمیں بتلا دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے نماز کا مسئلہ بڑا ہی عظیم الشان مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ نماز کے بارے میں ہمیشہ ہم سب کو اللہ کا کلام تاکید کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حدیثیں اتنی ساری ہیں، تاکید کرتی ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ اس موقع پر بہت ڈیٹیل میں جا کر کے بات نہیں کرنی ہے، لیکن اللہ کی سب سے بڑی عبادت توحید کے بعد نماز ہے، اس کا تذکرہ آیا ہے، ہم ایسے ہی اس سے گزر بھی نہیں سکتے۔ ضروری ہے کہ ہم اس موقع پر چند چیزوں کو دہرا کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کے کلام کی 2 آیتوں کی طرف اشارہ کر لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دکا اہم ترین جس میں بہت زیادہ تاکید پائی جاتی ہے، ایسی باتوں کی طرف اشارہ کر کے تب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں نماز کے بارے میں 2-3 باتوں پر غور کریں، بس زیادہ نہیں۔
ایسے تو اللہ کے کلام میں بے شمار دلائل ہیں، لیکن 2-3 پہلوؤں پر غور کریں کہ نماز ہماری اور آپ کی زندگی میں کیسی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرو اور نماز پڑھو، ان دونوں میں ایک بہت نمایاں فرق ہے۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی پڑھ رہا ہے، کبھی چوٹ بھی جائے، کبھی غفلت بھی کر لے، کبھی سستی بھی کر جائے، ہے نا، کبھی کچھ دیر سویر کر کے پڑھ لے، تب بھی اس کو اس کے بارے میں کوئی پوچھے گا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو پڑھنا تو یہ ہے، لیکن قائم کرنے کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اسلام کے نام لیوا مسلمان، اسلامی سماج اور سوسائٹی میں رہنے والے اسلام کے نام لیوا نماز کی پابندی ایسے کریں کہ نماز ایک مینار کی طرح سے اسلامی سماج کے اندر دکھائی دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز ایک مینار کی طرح دکھائی دے، یعنی نماز ایک شعار کی طرح سے دکھائی دے۔ سب کے سب پورے اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، کبھی بشری تقاضے کے مطابق اگر تاخیر ہو گئی تو ہو گئی، کبھی چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، کبھی کوئی غفلت ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ اہتمام ایسا اہتمام نماز کا جیسے آپ کوئی مینار قائم کریں، جیسے آپ کوئی شعار قائم کریں، جیسے کوئی آپ جھنڈا اٹھائیں کہ سارا زمانہ دیکھے کہ جھنڈا فلاں کا ہے، فلاں آبادی میں پایا جاتا ہے۔ ایسے اسلام ایک شعار کے طور پر قائم ہو جائے اسلامی سوسائٹی کے، کوئی ایسا نہ ملے جو نماز کا اہتمام کرنے والا نہ ہو۔ اس طرح سے اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تب اسے کہا جائے گا نماز قائم کرنا۔ اب جیسے تیسے پڑھا ہے نا، اگر مفاد یا ہماری آپ کی زندگی کی مصلحتیں، ضروریات اگر آگے آ گئی تو ہم نے اس کو کر لیا، نماز کو ڈیلے کر دیا۔ میں ایک بات اکثر و بیشتر اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اپنے بھائیوں کو عزیزوں کو نصیحت کرنے کے لیے، ہے نا، اپنے بڑوں سے سن کر کے بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ تو ہم کرتے ہیں کہ فلاں کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، اس کام کی وجہ سے نماز ڈیلے ہو گئی، اس کام کی وجہ سے نماز میں غفلت ہو گئی، کیا کروں، میرے جاب ایسا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتا، کیا کروں، میرا کاروبار ایسا ہے کہ نماز ٹائم پر نہیں ہو پاتی۔ ہم نماز کو اپنی دنیاوی کام کاج کی بنیاد پر ڈیلے کرتے ہیں، نماز کو اپنی دنیاوی مصلحتوں کی بنیاد پر ڈیلے کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں صبح شام ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن کتنی بار ہم نے نماز کے لیے اپنی دنیا کو ڈیلے کیا ہے۔ نماز کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے اپنی آفس لیٹ کتنی مرتبہ کھولا ہے، اپنی ٹرین کتنی مرتبہ چھوڑی ہے، اپنے بسوں کو کتنی مرتبہ چھوڑا ہے، اپنے کسی دنیاوی مفاد کو، کسی کام کو ہم نے کب نقصان پہنچایا ہے، اس لیے کہ نماز کو ٹائم پر پڑھنا تھا۔ نماز کو ہم نے اولیت دی، نماز قائم کی۔ اگر قائم کریں گے تو نماز قائم ہوگی، اور جب وہ نماز قائم کرنے کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں اپنی دنیاوی مصلحتیں، اپنے کام کاج اور اپنی ضروریات اور اپنی زندگی کے جو تقاضے ہیں اسے ڈیلے کرنا پڑے گا۔ تو نماز کے لیے کام کو ڈیلے کرنے کا مسئلہ تو غلطی سے بھی ہماری زندگی میں نہیں آتا، نادر کوئی ہوگا اللہ کا بندہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے نہیں، دنیا خالی نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں سے، ایسے استثناء کرنا ضروری ہے، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ۔ لیکن عام طور پر حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم نماز کو اپنے کام کے لیے ڈیلے کرتے ہیں، اپنی جاب کے لیے، اپنی گاڑی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے سرکل، اپنی سروس کے لیے ہم نماز کو ڈیلے کرتے ہیں، لیکن نماز کی وجہ سے اپنا کوئی کام ڈیلے نہیں کرتے۔ یعنی متاثر ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت متاثر ہوتی، نماز ڈیلے ہوتی ہے۔ آپ سوچئے اس نقطے پر ایک چھوٹی سی بات، حدیث تو لمبی ہے صحیح مسلم کی، لیکن ایک ٹکڑا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ کیا فرمایا تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق معلوم النفاق۔ سن لو، نماز سے وہی پیچھے رہ جاتا تھا
ابن مسعود اپنے دور کی بات کرتے ہیں، عہد رسالت کی بات کرتے ہیں، عہد صحابہ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم جو اسلامی سماج ہم نے دیکھا ہے، جو مدینے کا معاشرہ دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے ہم نے جو ماحول پایا ہے عبادت کا، بندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے جو ہم نے تربیت پائی ہے، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں نماز سے وہی پیچھے رہتا تھا، پیچھے رہتا تھا نماز سے، کون؟ جو منافق ہوتا تھا، اور ایسا منافق کہ کھلم کھلا سب جانتے ہو کہ یہ منافق، ایسا آدمی ہی نماز سے پیچھے رہتا تھا، ورنہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مسلمان ہو نماز سے پیچھے رہتا ہو، مسلمان ہو نماز کو ضائع کرتا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ ہمارا کیا حال ہے میرے بھائیو؟ ہمارے ہاں کتنی غفلت ہے، کتنی سستی ہے، کتنی کوتاہی ہے، ہم کتنا اس معاملے میں میرے بھائیو، ہم کتنا غیر سنجیدہ ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ نماز ہماری اور آپ کی زندگی میں کیسی ہونی چاہیے، اور وہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے آتی ہی ہیں کہ بندے اور نماز کے درمیان میرے بھائی، بندے اور اسلام کے درمیان، بندے اور اس کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فاصلہ ہے کہ نہیں؟ فمن ترکھا فقد کفر بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، ساری حدیثیں ہمارے سامنے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیتیں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فویل للمصلین، فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے بربادی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرنے والے ہیں۔ تو نماز پڑھنے والے لیکن غفلت کرنے والے نمازی، یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کا ثبوت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اگر بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کا گڑھا ہے، جہنم کی وادی ہے، جہنم کی کھائی ہے اگر، تو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا انجام ہوگا؟ نماز پڑھتے ہیں ہم لیکن غفلت سے کام لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے غفلت کرنے والے نمازیوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں ایمان والے کامیاب ہیں۔ وہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان محمد الرسول، یہ گواہی دینے کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اور ایسے دیکھتے چلے جاؤ، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی جو ہمیشہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، پابندی کرنے والے۔ میرے بھائیو، اتنی ساری تاکید اور ہماری حالت نماز کے بارے میں کیسی ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو سب سے پہلے کہنے والے کو اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اپنی نماز کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے تمام بھائیوں سے بھی درخواست ہے، اللہ سے دعا مانگو، توفیق مانگو کہ ہماری ایمان کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ نماز بھی معمولی چیز ہے، اتنی عظیم الشان عبادت، بندے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان مناجات کا راستہ ہے نماز۔ ان العبد عندما يصلي فانه يناجي ربه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، چپ کے اللہ تبارک و تعالی سے بندہ کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ سرگوشی جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ میرے بھائی یہ رشتہ ہے نماز کے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ اس حالت میں قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اس حال میں بندہ اپنے رب سے سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ نہیں مستوی؟ عرش پر بلند ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ اپنی ذات کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسلمہ عقیدہ سارے بندوں کو، سارے مومنوں کو اپنی دل کے گہرائی میں اچھی طرح سے پیوست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے میرے بھائیوں، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آج بھی 14 صدیوں کے بعد
علم کا شعلہ ابل رہا ہے. اور اس وقت بھی ہمارا مسلمان بھائی کہے ہمیں نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، یا کہے کہ ہمیں کیا اس سے غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، اس کی دنیا ہے، آخرت اس کی ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا، وہ جہاں چاہے رہے، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے کہ وہ کہاں ہے، کہیں بھی رہ سکتا ہے. اور کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں موجود ہے، کوئی کہے مجلس میں ہے، کوئی کہے حاضر ہے ناظر. کتنا بڑا المیہ ہے. مجھے بتاؤ کہ اسلام کے نام لیوا اپنے اللہ کے بارے میں یہ فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہ کر سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی، اس کی ذات وہی کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، ہمیں نہیں معلوم کس طرح، نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اپنے عرش پر ہے. نہ کوئی تمثیل، نہ کوئی مثال بتائیں گے ایسے ویسے فلاں کی طرح، نہ کوئی کیفیت اس طرح، اور نہ اس کا انکار کریں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں وہاں اس کی ذات کو بلائیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کی صفات کے ساتھ موجود ہے. اس کا علم ہر جگہ، اس کی خبر ہر جگہ، اس کی اطلاع ہر جگہ، اس کی سماعت ہر جگہ، اس کی بصارت ہر جگہ. اس کی ربوبیت کی جو خوبیاں ہیں اس کے ساتھ وہ ہر چیز سے واقف ہے. سمندر تہوں میں کہاں کون سا کیڑا کس حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش پر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کی آواز کو سن رہا ہے. پتھر کی چٹان جس میں سے کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی راستہ نہیں ہوتا، پتھر کو جب توڑا جاتا ہے تو اس کے اندر جب وہ پتھر کی سلیں کھلتی ہیں تو اس میں کیڑے مکوڑے دکھائی دیتے ہیں. ان کو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو غذا پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو ہوا پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس باریک، ایک دم باریک ٹکڑے کے اندر، ریشے کے اندر، ان ذرات کے اندر کہاں اس کی آنکھیں ہیں اللہ جانتا ہے، کہاں اس کے کان ہے اللہ جانتا ہے، کہاں اس کا دل اللہ جانتا ہے، کہاں اس کا دماغ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیڑا اگر یہاں دکھائی دے، اگر ہم یوں اگر ہم کھٹکھٹائیں مثال کے طور پر، تو وہ کیڑا محسوس کرتا ہے کہ مجھے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، وہ آواز کے مخالف سمت میں بھاگتا ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اسی نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ کہاں ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ عرش پر ہے، سب سے اونچائی پر، اور ہم اللہ کی زمین پر ہیں. اس زمین پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم یہاں تک ہوتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارا جسم یہاں تک ہوتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا جسم اور نیچے ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ سب سے قریب بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ کیسے؟ مناجات کرتا ہے اپنے رب سے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر ٹیک دیتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، تو بندہ اپنے رب سے مناجات کرنے کا، میرے بھائیو، وہ موقع پا لیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھا کرو. فرائض تو پڑھنا ہی ہے، نوافل کا، سنن کا، مستحبات کا بھی اہتمام. تو خیر میرے بھائی، بات یہ ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرگوشی کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم نماز کی پابندی کریں. میرے بھائیوں، اس حوالے سے بہت سستی ہے، بہت کاہلی ہے، بہت زیادہ غفلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حالت کیسی بنا رکھی ہے، ہمارے جو حالات ہیں، ہماری جو صورتحال ہے، ان تمام کے پیچھے کون سی چیزیں ہیں؟ یقیناً ہمارے عقائد کا فساد ہے اگر، اور یقیناً ہمارے منہج اور سنت کے راستے کا فساد ہے اگر، تو اس کے بعد اگر کوئی فساد ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی کرنے کا فساد ہے. اور اس میں سب سے پہلے فہرست میں کون سی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صلاۃ کی ادائیگی. مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جب تک جان تھی، جب تک آپ کو ہوش تھا، آپ کے حواس کام کر رہے تھے، تب تک آپ دو ہی بات کر رہے تھے. کیا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں، نماز کی پابندی، نماز کو لازم پکڑنا، نہیں چھوڑنا. یہ کام نہ چھوٹنے پائے، غفلت نہ ہونی پائے.
اللہ کے حق میں ایمان کے بعد سب سے اہم کام نماز، اور اس کے بعد وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں، اپنی بادیوں، اپنی لوڈیوں کا خیال کرنا۔ فإنہن عوان، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ سب غلام ہیں، یہ تمہارے ماتحت ہیں، اس لیے اللہ واسطے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غلامی نوکری کی بات نہیں چل رہی ہے، جاب کی بات، ملازمت کی بات نہیں چل رہی، وہ غلامی کی بات چل رہی ہے جو بندے یعنی غلام ہوا کرتے تھے، ہے نا؟ عبد او امتن، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا، تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ یہ باندی اور غلام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا اس میں کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، نا انصافی نہ ہونے پائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، بات تو نماز کی ہے، کیا کہنا، کون سی ایسی قرآن کریم کے کون سی ایسی صورت ہے جس میں نماز کا تذکرہ نہ ہو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں دیکھو، کتابیں حدیث کی بے شمار حدیثیں، نماز کی فضائل، نماز کی تلقین، تاکید، حکم، اور نہ پڑھنے پر وعیدیں، دھمکیاں۔ اب بتائیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی کو منافق سمجھتے ہی نہیں تھے سوائے اس کے جو نماز کے پیچھے رہ جاتا۔ تابعی کہتے ہیں میرے بھائیوں، کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا لا يرون تركه لا يرون شيئا من امر الصلاة تركه كفرا غیر الصلاة۔ کہتے ہیں اسلام کی کسی چیز کو چھوڑ دینا ہمارے علماء یعنی ہمارے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کسی چیز کو چھوڑ دینا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کی۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، نماز کا مسئلہ بڑا ہی اہم ہے میرے بھائیوں۔ تو دوسری بات اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، اس کے بعد وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات دو۔ زکات، قوم زکات نہیں دیتی، زکات نہیں دیتی، مالدار ہیں، اصحاب نصاب ہیں، زکات نہیں دیتے، پورا نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے، پورا حساب کر کے مکمل جتنا بنتا ہے نکلتا ہے اتنا نہیں دیتے، کچھ دے کر مطمئن ہو جاتے۔ یہ ساری کیٹیگریز ہے کہ نہیں ہمارے سماج کی کیٹیگری؟ اللہ ماشاءاللہ پورا دینے والے بھی اللہ کے بندے ہوں گے، ہمارا یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے بندے پورا بھی دیتے ہوں گے، بلکہ زیادہ بھی نکالنے والے اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر سماج کا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہی مسئلہ ہے زکات نہ دینے کا۔ یہ مادے کی ہوس ہے، مال کی لالچ ہے، اور یہ امت کا سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا تذکرہ فرما دیا۔ نماز کا قرین ہے، نماز کا جگری دوست ہے کون؟ زکات۔ نماز کا کون ہے؟ قرین، جگری دوست، ایک دم ملا ہوا ساتھی۔ اس لیے کہ آیتیں کھول کر کے پڑھو تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ تو قرین الصلاح ہے کہ نہیں؟ اور علماء نے تو تفصیل لکھی ہے کتنی آیتوں میں، کہاں کہاں اس کا تذکرہ آیا، کیسے کیسے۔ میرے بھائیوں، زکات سے اگر مسلم سماج نے اگر جان چھڑانے کی کوشش کی، مال کی ہوس نے ہم کو زکات دینے سے روکا، تو یاد رکھو ہمیں کچھ مال تو بچت دکھائی دے گی، کچھ نہ کچھ مال کی بچت ہمیں نظر آئے گی، لیکن اس کی مصیبتیں اسلامی سماج پر جو آنے والی ہیں اس کا تدارک کرنے کی کوئی سبیل کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو قوم زکات روک لیتی ہے، زکات نہیں دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر آسمان سے بارش کے قطرے روک لیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ نہیں برساتا۔ تو مصیبتیں ایسے نہیں آتی ہیں، یہ خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، فصل تباہ ہو رہی ہے، اور غلہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، مہنگائی نہیں جا رہی ہے۔ یہ رونا رونے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم نے مصیبت کو دعوت دی ہے اپنے گندے کردار سے۔ اللہ کے فریضے کو ضائع کیا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے سے قریب، یا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے، ہے کہ نہیں؟ اب جس سے قریب ہوتا ہے اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکات ہے، اس میں حج ہے،
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ جیسی چیز نماز کے بعد سب سے اہم زکوٰۃ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے سب سے قریب ہونے کا ذریعہ فرائض ہے اور فرائض میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام اللہ سے دوری کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ ایک بات تو ہوگی اللہ سے قریب ہونے کا نہیں بلکہ اللہ سے دوری کا، دھتکارے جانے کا کام کیا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ سے دور ہو گئے تو پھر بتاؤ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی رحمت برسے گی۔ اس لیے جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے قطرے سے محروم کر دیتا ہے۔ ہم نے سوچا بیلنس کر لیں گے، ہم نے سوچا بینک میں جمع رہے گا، ہم نے سوچا زمین خرید لیں گے، ہم نے سوچا یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، کر تو لیا ہم نے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی کہ آسمان سے پانی کا قطرہ روک لیا۔ وہ پیسے لے کر کے ہم کون سا پانی خرید کر کے آئیں گے؟ کہاں سے پانی کا انتظام کریں گے؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بتاؤ ذرا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو اتنی گہرائی میں ڈال دے، غوراً ایک دم گہرائی میں ڈال دے جہاں دنیا کی جدید ٹیکنالوجی بھی نہ پہنچ سکے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا 1000 فٹ، 1500 فٹ، 2000 فٹ، اتنے میٹر ہم نے کھودا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پانی کو اللہ کہاں کر دے؟ ایک دم گہرائی میں کر دے، فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَعِین، تو پھر جاری پانی کہاں سے ملے گا تمہیں؟ وہ پانی جو جاری رہتا ہے جس کو ہم پیتے ہیں، اپنی مصلحت پہ استعمال کرتے ہیں، پلاتے ہیں جانوروں کو، کہاں سے ملے گا؟ فَمَن یَأْتِیکُم، کون لائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی راستہ نہیں۔ تو زکوٰۃ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اس لیے بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کہہ کر کے یوں باہر نکل جائیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے پوچھا، اور نبی سے اس لیے پوچھا تاکہ آپ بتائیں تو امت کے لوگوں کو پتا چلے، تو ہمیں پتا چلے، تو صرف گنانے کے لیے پتا نہ چلے یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، زکوٰۃ، بلکہ اس کی حقیقت پتا چلے، کیونکہ یہ عملی زندگی کی چیزیں ہیں نا، عملی زندگی کی۔ صرف یہ نہیں کہ ہاں میں سوچتا ہوں میرا عقیدے میں ہے، یہ عقیدے میں ہے نماز کو فریضہ مانتا ہوں، روزے کو فریضہ مانتا ہوں، زکوٰۃ کو فریضہ مانتا ہوں، حج کو فریضہ مانتا ہوں، ماننے والی چیز صرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ عملی چیزیں ہیں، عملی ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ ہم اسی گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ابھی ہم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا توحید کے بعد، رسالت کے بعد سب سے بڑا فریضہ میرے بھائی، اور اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ بہت اہم ہے۔ ایسے ہی روزہ، سیام جس کو ہم کہتے ہیں، سیام رمضان فریضہ ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، ابھی قریب میں گیا ہے اور پھر آنے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک بات خالی، سر بین العبد و بین ربہ، روزہ کیا ہے؟ الصیام سر بین العبد و ربہ، روزہ یہ راز ہے بندے اور اس کے پروردگار کے بیچ میں، بندے اور اس کے رب کے بیچ میں کیا ہے؟ راز، بھید ہے، ایک بھید ہے۔ کیسے بھید ہے میرے بھائیو؟ ایسی عبادت ہے جو کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی، کھا کے شکم سیر ہو کر کے بھی کوئی کہہ دے کہ روزے سے ہوں، پانی پی کر کے بھی کوئی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، شہوت پوری کر کے بھی کوئی کہہ دے روزے سے ہوں، تو کوئی منع کر پائے گا کہ نہیں آپ جھوٹ بولتے؟ اللہ کی آنکھوں سے دیکھا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر دیکھا نہیں تو کوئی کہہ پائے گا؟ کیونکہ عبادت راز ہے۔ عبادت کیسی ہے؟ راز کی ہے۔ یہی راز ہے کہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ خوف سے ہم چپکے سے بھی کھانا نہیں کھاتے، چپکے سے بھی پانی نہیں پیتے، رازدارانہ انداز میں گناہوں کا کام یا شہوت کا کام نہیں کرتے، اس لیے کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، اللہ کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ اور نبی نے فرمایا تھا، کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسی نیکی بتائیے جسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے باندھ لوں، زندگی میں کیا کروں؟ ہمیشہ کے لیے باندھ لوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نماز سب سے اونچی عبادت ہے کہ نہیں کلمہ توحید کے بعد؟ دین کا ستون ہے، عمودہ الصلاۃ، نماز دین کا ستون اسلام کا۔ لیکن اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کوئی ایسی نیکی بتائیے اللہ کے نبی جس کو میں زندگی بھر پکڑ کر کے اس پر قائم لازم پکڑ لوں۔ تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا نماز پڑھتے رہو، آپ نے کیا فرمایا؟ علیک بالصوم، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ،
اللہ کے بندے روزے کو لازم پکڑ لو, سیام کو لازم پکڑ لو, کیونکہ روزے کی طرح سے کوئی عبادت نہیں ہے. اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ فضیلت کے اعتبار سے تو نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, لیکن نوعیت کے اعتبار سے روزے کے برابر کوئی نہیں. اس میں جو راز ہے, اس میں جو اخلاص کا جذبہ پایا جاتا ہے, اس کے اندر جو انسانی جسم کی قوتوں کو جو کچلنے کی, نفسانی خواہشات کو کچلنے کی, اور گناہوں کے داعیہ یعنی اس کی شہوت کو کچلنے کا جو سب سے بڑا پاور پایا جاتا ہے, وہ روزے کے برابر کسی اور عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, اس لیے روزہ بڑا اہم ہے. فرض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام ہوتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ نوافل ہماری فرض کی کمیوں کی بھرپائی کریں گے قیامت کے دن. دیکھو میرے بندے کے پاس کیا کچھ نوافل بھی ہیں. انظروا هل لعبد من تطوع, ہے کوئی؟ ہاں ہے. تو کیا کہے گا اللہ تبارک و تعالی؟ ان نوافل کے ذریعے سے اس کی فرائض کی تھوڑی موڑی کوتاہیاں جو ہیں اسے پوری کر. بہرحال آخری چیز کیا ہے؟ حج بیت اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں جیسے زکوٰۃ کو نصاب کے ساتھ شرط کے ساتھ فرض کیا ہے, ایسے اس کو بھی استطاعت کی شرط کے ساتھ. طاقت ہے نا, وسائل ہیں, فیسلٹی ہے آدمی کے بس میں, جا سکتا ہے نا, تو اس شرط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. یاد رکھیں حج بیت اللہ کا مقام دین اسلام کے اندر 5ویں ستون کا ہے, 5ویں رکن کا ہے. یہاں ایک بات کہنا ہے, ایک بات تو یہ کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں. جنہیں اللہ نے طاقت دی ہے وہ حج بیت اللہ کا جلد سے جلد پلان کریں, دیر نہ کریں. ابھی یہ کر لوں تو اس کے بعد جاؤں گا, اس کے بعد جاؤں گا, اس کے بعد جاؤں گا, ابھی فلاں, اس طرح سے ڈیلے نہ کریں. جو کام جس وقت واجب ہے اس وقت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے مسائل کو حل کرنے والا ہے. یہ فریضہ ہے اور عبادت کا فریضہ ہے, اللہ تعالیٰ کے حق کا فریضہ ہے. مجھے بتاؤ کہ کیا کسی چیز کو اس کے پہلے ادا کر کے اس کو ڈیلے کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ پھر آدمی سوچتا ہے کہ مال کا خرچہ ہے, اس کے اندر مال خرچ ہو جائے گا, بچے کی شادی کیسے ہوگی, گھر کیسے بنے گا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حج کرو, بار بار حج کرو, عمرہ کرو, بار بار عمرہ کرو, کیونکہ اس سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور اس سے فقیری بھی ختم ہو جاتی ہے. تو فقیری لانے والی عبادت نہیں ہے, یہ فقیری ختم کرنے والی عبادت. تو یہ تو مثلا عبادت کا فلسفہ, یہ عبادت کا راز یہ ہے کہ ہم ایسے اس کو ہم اپنی دنیاوی سوچ کے اعتبار سے نہ سمجھیں, کیونکہ عبادت ہے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان. میرے بھائیوں یہی رشتہ ہے. ہمارا رشتہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ ہمارا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا سچا معبود حقیقی ہے, وہ ہمارا الہ ہے, ہم اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں. یہ رشتہ بندگی ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اس کی توحید کا اقرار کریں, اس کے نبی کی رسالت کا اقرار کریں, اس کے لیے نماز قائم کریں, اس کے لیے زکوٰۃ ادا کریں, اس کے لیے روزہ رکھیں, اس کے لیے حج بیت اللہ کو اپنی طاقت کے مطابق ادا کریں. دوسری جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا عرض کرنا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بھائی حج بیت اللہ کے سلسلے میں بہت جذباتی واقع ہوئے. فکر مند واقع ہو تو بہت اچھی بات, فکر مند, جذبہ, نیکی, اگر اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم جذباتی واقع ہو جائیں, جذباتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں یا ہمارے بھائی سوچتے ہیں کسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے مکہ پہنچا دیتا, اپنے گھر بلا لیتا, حج کرا دیتا تو بہت بڑا, زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے. بھائی وہ تو 5ویں نمبر پر ہے. حج کب ہے؟ 5واں رکن ہے, 5واں ستون ہے, اس کا نمبر کب آئے گا؟ بعد میں جب اس کی طاقت ہوگی تب فرض ہو جائے گا. وہ اس سے پہلے نماز ہے, تیرے گھر کے بغل والی مسجد میں تو پڑھ سکتا ہے, اس کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ پہلی چیز نماز, جس میں نہ پیسہ لگنے والا, نہ اس کے اندر 2-4 مہینے, 2-4 دن, 15 دن, مہینہ لگنے والا. میرے بھائیوں آپ اپنے گھر کی بغل کی مسجد میں اترے, گھر سے نکلیں اور مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھ کر کے باہر آ جائیں. یہ پہلا رکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد. سب سے پہلا ستون توحید کے بعد کون سا؟ نماز. ہم اس میں کوتاہی, غفلت, کتنے بے نمازی ہیں ہمارے بھائی.
نماز کی پرواہ نہیں ہے لیکن تمنا حج بیت اللہ کرنے کی. جو ممکن ہے وہ ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اور بتائیے کہ اگر حج بیت اللہ کرنے کی تمنا کرتا رہے اور نماز نہ پڑھے, حج بیت اللہ کرنے کی تمنا کرے تو اس کا حج قبول ہوگا نماز کے بغیر؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے. ہماری زندگی کتنی عشوائی چل رہی ہے, وداؤٹ کوئی سسٹم, کوئی نظام چل رہی ہے. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. تو دیکھیے جذبات ایک الگ چیز ہے. جذبات نہیں چاہیے, جذبہ خیر چاہیے, جذبہ نیکی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ جذبہ خیر, جذبہ نیکی اگر ہوگا تو ہم چین سے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ کلمہ توحید, اور اس کے بعد نماز, اس کے بعد زکات, اس کے بعد روزہ, اور حج بیت اللہ جب طاقت ہوگی تو فرض ہوگی. آدمی نماز کی پابندی نہ کرے, حج بیت اللہ کی بات کرے, آدمی زکات نہ دے, حج بیت اللہ کی بات کرے, آدمی روزہ نہ رکھے, حج بیت اللہ کی بات کرے. میرے بھائیوں, یہ ترتیب مناسب نہیں ہے, اس لیے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کی باتیں بہت ساری ہیں, خیر اس کا موقع نہیں. خیر, یہ ہو گیا وہ ایک سوال جو پہلا سوال تھا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی نے جواب دے دیا ہے نا, بتا دیا, پانچوں ارکان گنا دیے, تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ صدقتا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, سچا, آپ کا جواب صحیح ہے, آپ کی باتیں سچی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں فعجبنا لہو یسأل ویصدق, بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال کرنے کے لیے اگر آیا ہے تو سوال کرنے والا تو اس لیے سوال کرتا ہے کہ اسے اس چیز کا علم نہیں ہوتا, اور اگر یہ سوال کرنے کے بعد اگر تصدیق کر رہا ہے اس کا مطلب اسے پیشگی علم ہے اسے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں اس کا تعجب تو اسے ہوا اس سے, لیکن بہرحال ہم تو اسی کوشش میں تھے, اسی لگن میں تھے, تمنا میں تھے کہ کوئی سائل آیا ہے, سوال کر رہا ہے, اور سوال کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے, تو ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن یہ نقطہ کہ سوال کرنے والا تصدیق تو نہیں کرتا, شکریہ ادا کر سکتا ہے, شکریہ ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن یہ کہے کہ ماشاءاللہ آپ صحیح کہتے ہیں, آپ کا جواب صحیح ہے, تو تعجب کی بات ہے کہ نہیں تعجب کی بات ہے. لیکن معاملہ تو راز تو بعد میں کھلا کہ کون سوال کرنے والا ہے, کس سے سوال کیا جا رہا ہے, رب ذوالجلال کو مقصد کیا ہے, کا مقصود کیا ہے اس کے پیچھے. خیر, یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے, جبریل امین علیہ السلام نے کیا کہا؟ اخبرنی عن الایمان فاخبرنی عن الایمان. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اسلام کے بارے میں بتا دیا, جواب دے دیا, اور آپ نے صحیح جواب دیا. اب بتائیے ایمان کے بارے میں, اب بتائیے عن الایمان, ایمان کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب ایمان کے بارے میں, اس سے پہلے آپ نے کیا سنا؟ اسلام کے بارے میں, ہے کہ نہیں؟ تو آگے آئے گا احسان کے بارے میں. تو ہمارا اور آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے کہ اللہ کے نبی سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو اسلام کی ڈیفینیشن بتانا چاہیے تھا, ایمان کے بارے میں پوچھا تو ایمان کی لغوی اصطلاحی تعریف بتانا چاہیے تھا, احسان پوچھا تو احسان کی لغوی تعریف بتانا چاہیے. نہیں, ہمارا ذہن ادھر نہیں جانا چاہیے. یہ سب معاملہ کس کا ہے؟ یہ سب معاملہ تو ہم لوگوں کا بھائی, ہم لوگوں کا مانا ہے کہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے اس لیے ساری بات کرتے, ہے کہ نہیں؟ یا کسی چیز کی حقیقت کیا ہے, کہاں سے وہ لفظ نکلا ہے, عربی زبان کا وہ لفظ, اور شریعت میں کیسے استعمال ہوا, جہاں اس کی ضرورت ہوتی وہاں بات کی جاتی ہے. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا, اور آپ کا جواب جوامع الکلم سے بھرا ہوا ہوتا تھا, جوامع الکلم. اب جب اللہ کے نبی نے آگے وہ 6 ارکان بتا دیے تو پھر آپ کو ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے, ڈیفینیشن آ گئی اس کے اندر. ایمان کیا ہے, ایمان کیا ہے, غور کرنے کی بات. اسلام میں تو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا, اخبرنی عن الاسلام, اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, گواہی دیں. لیکن ایمان والے میں کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا بتائیے ایمان کے بارے میں, تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ ان تؤمن باللہ, ہو گیا. تو ایمان کا معنی سمجھ میں آ گیا, یہ کہ تم سچ مانو, تصدیق کرو, یقین کرو, زبان سے بھی کہو, دل سے بھی یقین کرو, اعلان بھی کرو. تو ان تؤمن, الایمان ان تؤمن, ایمان یہ ہے کہ تم مان لاؤ, یعنی ایمان یہ ہے کہ تم تصدیق کرو, یقین کرو, سچ مانو. آگے بات سمجھ میں؟ باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ پر,
اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، اس کی وحدانیت، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اعتبار سے وحدانیت کہ اللہ تعالیٰ واحد احد ہے، اپنی بندگی میں اکیلا، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، چاہے اس اعتبار سے کہ جتنے کام دنیا میں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ افعال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال اسی کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے کام، اللہ تنہا ہے اپنے کاموں میں، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں تنہا ہے، بارش وہی برسا سکتا ہے، کوئی اور نہیں برسا سکتا، روزی وہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں، شفا وہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھتے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ نمبر 1، ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم یقین کرو اس بات پر، اللہ تبارک، کس بات پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین کرو۔ اب یقین اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس کس پہلوؤں سے کرنا ہے، یہی پہلا نقطہ پورا توحید باری تعالیٰ کا چیپٹر ہے۔ جتنا آپ کو کتاب التوحید ملتا ہے، رسالہ ہو، چند الفاظ میں ہو، 1-2 لائن میں کوئی بات ہو، یا جلدوں میں کوئی بات، جتنا کچھ اللہ کی توحید پر لکھا گیا، بولا گیا، اللہ کے کلام میں اترا، نبی کی سنت میں آیا، انبیاء علیہ السلام پر اترنے والی کتابوں میں اترا، اور ان کی سنتوں میں آیا، یہ پورا کا پورا کہاں ہے؟ ان تؤمن باللہ کے اندر۔ اب یہی وہ بات سمجھ میں آ گئی نا، عقیدہ اور توحید کا عقیدہ، عقیدہ اور توحید کا عقیدہ، ان دونوں کی نسبت سمجھ میں آ گئی۔ عقیدہ اگر کہیں گے تو عقیدے میں 6 باب ہیں۔ کتنے باب ہیں بھائی؟ 6 باب ہیں۔ لیکن جب توحید کا عقیدہ کہیں گے تو پہلا والا ہوگا، دوسرا والا ہے فرشتے کے بارے میں عقیدہ، تیسرا والا ہے کتابوں کے بارے میں عقیدہ، چوتھا والا ہے رسولوں کے بارے میں عقیدہ، پانچواں ہے اللہ تبارک و تعالی کی قیامت جو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، آخرت کا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، اور چھٹا کیا ہے؟ تقدیر، تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے آپ سے عقیدے کا موضوع، تو عقیدے کا موضوع جب کہا جائے تو اس سے مراد اللہ کی توحید کے بارے میں عقیدہ، وحدانیت کا عقیدہ، اور بقیہ 6 عقیدے، یہ سب عقیدے کے اندر آ جائیں گے۔ اور جب کہا جائے توحید تو اس کے اندر عقیدے کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن اس کے اندر آئے گا۔ تو عقیدے کے اندر توحید بھی شامل ہے۔ عقیدے کے اندر 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان، یعنی 6 پارٹس، 6 ستون، ان میں سے ایک اور پہلا والا کون سا ہے؟ وہ ہے توحید کا عقیدہ، یعنی اللہ کے بارے میں ایک ہونے کا عقیدہ۔ تو بہرحال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ قدر نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ قدر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو قدر سے، تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ کبھی کبھی لوگ اردو میں کہتا ہے نا فلاں فلاں کی قدر نہیں کرتا ہے، تو قدر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قدر نہیں کرتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر احترام، تکریم، تعظیم، یہ معنی ہے۔ اور قدر کہیں گے تو تقدیر پر چلا جائے گا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، قدر ہی نہیں، قدر ہی۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے قدر نہ کی، ویسی تعظیم نہ کی، ویسا احترام نہ کیا، ویسی عظمت نہ بجا لائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو بالقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ، بعض روایتوں میں اچھی بری تقدیر پر اور کڑوی میٹھی تقدیر پر، وہی ہے، اسی کی تعبیر ہے، اسی کی تعبیر ہے۔ شرہ خیرہ وشرہ، جو خیر ہے وہی حلو ہے، میٹھا ہے، اور جو شر ہے، بری تقدیر ہے، وہی کیا ہے؟ وہی کڑوی ہے۔ اس اعتبار سے بہرحال یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اچھا، اب آئیے ہم لوگ ذرا سا داخل ہوتے ہیں، جو وقت باقی بچا ہے اس میں تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی بات سب سے پہلے کریں۔ اب ظاہر ہے کہ ایمان باللہ کا آپ نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں،
اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے صحیفوں میں، رسولوں کی سیرت میں، ان کی حدیثوں میں، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر لکھی جانے والی ساری کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا وہ ان تؤمن باللہ اس کا حصہ ہے، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں ہم الحمدللہ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ چیزوں کو بطور تذکیر، بطور یاد دہانی ہمیں دہرانا چاہیے، یادہ کرنا چاہیے۔ بار بار ہم دنیا کی ہر چیز کو دہرانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو دہرانے سے اکتاتے ہیں ہم نہیں، مطلب عام طور پر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، بہت سارے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ معنی ہے، مقصد ہے میرے کہنے کا کہ اگر کسی چیز کو ریپیٹ کرنے سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ توحید۔ گانا کتنی بار سنتے ہیں بھائی؟ ایک گانے کو کتنی بار، ایک کامیڈی کو کتنی بار، ایک مشاعرے کی غزل کو کتنی بار؟ ارے بھائی لوگوں نے مکرر کا لفظ سیکھا ہی مشاعرے سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن توحید کا اگر 1 سے 2 مرتبہ خطبہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا توحید لگا رکھا ہے، کیا اللہ کی توحید کون توحید نہیں جانتا؟ توحید کے بارے میں کس کو علم نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں توحید کا علم 100 میں سے 99 لوگوں کو نہیں ہو سکتا ہے، ایسا بھی آپ مانیں۔ ہمارے یہاں بھی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں توحید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ دعویٰ کوئی کر سکتا تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی ایمان لانے کے بعد کبھی توحید کا پیغام نہ سناتے۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، ہے کمیاں اس کا ازالہ کرو، مضبوط کرو، پختہ کرو، خلل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عمل میں آنے کے بعد توحید کا امتحان ہوتا ہے۔ توحید کا امتحان کہاں ہوتا ہے؟ عمل میں۔ کبھی انسان کی زندگی میں حادثے ہو جائیں تب ایمان کا، توحید کا امتحان ہوتا ہے۔ 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے کووڈ کا منظر سامنے لے آؤ، اللہ کی توحید کتنی مضبوط ہے، سب کا امتحان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہاں، اس لیے ایسے سمجھو کہ اگر ہم جانتے بھی ہیں تو ہمیں عمل میں جانے کے ٹائم بہت کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، بہت کچھ نہیں فالو کر پاتے، کہیں نہ کہیں کمزوری آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں تنازل کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے دہرانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اچھی طرح سے اس بات کو سن لو، تفصیلات اب انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے، بس یہ خالی تمہید کی بات تھی، آئندہ جب درس ہوگا تو ہم بالکل شروع کریں گے اللہ کی توحید کے حوالے سے چند باتیں، اور پھر اس کے بعد اگلے ارکان پر۔ ایمان اور توحید کا بار بار اعادہ کرنا ضروری ہے، بار بار اعادہ۔ قرآن کریم کی آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے فرمایا، ساتھیوں، امت کے لوگوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو نا، اس کا 1/3 حصہ تو صرف توحید ہی کے بارے میں۔ 1/3 حصہ کس کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں۔ 1/3 سورۃ الاخلاص کے بارے میں کیا فرمایا؟ انھا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے مثل ہے، اس کے برابر، یعنی 1/3 حصہ قرآن کریم میں توحید پر مشتمل ہے، اور یہ سورت پوری سورت توحید ہی بیان کرتی ہے۔ اس کا مطلب 1/3 حصے کا خلاصہ یہ سورت 3 آیتوں میں کر دیتی ہے، 4 آیتوں میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 5 آیتیں، ٹھیک ہے؟ 5 آیتیں کہ 4 آیتیں؟ ہاں، پہلے میں نے 4 ہی کہا، بعد میں ہم نے 5 کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید قرآن کریم کا 1/3 حصہ ہے۔ انبیاء کی سیرت دیکھ لو، انبیاء نے توحید کی دعوت اپنی قوموں کو دی، کتنی بار دہرایا، کتنے دن دہرایا، کتنے مہینے دہرایا، کتنے سال دہرایا، کتنی صدیاں۔ اللہ اکبر! 1 بار 2 بار توحید کا موضوع آیا نہیں کہ اکتاہٹ شروع ہو جاتی۔
بولے نہیں یار اس مسجد میں جمعہ پڑھنے نہیں گیا اس لیے کہ خطیب نے صرف توحید کا مسئلہ چھیڑ رکھا ہے. شکر ادا کرو توحید کا مسئلہ چھیڑ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک توحید پر درس دیتے رہے, توحید ہی سمجھاتے رہے. اس لیے کہ اگر وہ برابر نہیں ہوا نا تو بعد والا کام کسی کھاتے میں نہیں آئے گا. بعد والا کام سب ہوا منصورا, دھول کے ذرات کی طرح, گرد و غبار کی طرح سے اڑ جائے گا. فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا, کوئی قیمت نہیں. شر البریہ, پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آ جاؤ, نمازوں کا پہاڑ, روزے کا پہاڑ, حج و زکات کا پہاڑ, صدقات, خیرات, نظر و نیاز, قربانی کا پہاڑ کھڑا کر رکھا ہے, لیکن توحید خالص نہیں ہے, درست نہیں, اس میں خلل پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کا کیا کرے گا؟ نیکیوں کا کیا کرے گا؟ اللہ, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا, ہوا منصورا, ذرات کی طرح اسے اڑا دے گا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار وہی ہے. جڑ کے بغیر, فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی نیکی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لاکھ ہزاروں حاجیوں, لاکھوں حاجیوں کو اپنی جیب سے خرچ کرنے والے, کھلانے والے, پلانے والے, اور ان کی صحت تندرستی, ان کو دھوپ سے بچانے والے, چھاؤں کا انتظام کرنے والے, کسی توحید خالص کے بغیر مر گئے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے. اس لیے توحید سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے. دنیا کا اس سے زیادہ کوئی چاشنی والا, اس سے زیادہ مٹھاس والا چیپٹر, اس سے زیادہ حلاوت والا کوئی موضوع دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت جب اللہ سے زیادہ محبوب ہمارے دل میں کوئی نہ ہو, تب اللہ کے موضوع سے زیادہ, اللہ کی وحدانیت کے موضوع سے زیادہ کوئی میٹھا اور شیریں اور دلچسپ موضوع نہیں ہو سکتا. کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں سننا چاہتا ہے, بار بار سننا چاہتا ہے, اس کا بار بار ذکر کرتا ہے, اس کی خوبیوں کو جاننا چاہتا ہے, اس کے اوصاف کو جاننا چاہتا ہے, اس کے کمالات کو فخر سے بیان کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ویسی ہو جیسی ہونی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر, تو یقیناً کبھی توحید کے موضوع سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے. بار بار توحید کی بات ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, انبیاء کی دعوت, انبیاء کی دعوت, انبیاء کی دعوت, انبیاء کا مشن تبلیغ, انبیاء کی زندگی میں تبلیغ, نبیوں والا کام, رسولوں والا کام ہم جانتے ہیں, لیکن یہ کبھی جانا کہ نبیوں کے کام میں سب سے بڑا کام, سب سے اہم کام کون سا تھا؟ بتائیے. نبیوں والا کام تھا تو کیا نبی خالی دوڑنے کا کام کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کے کام میں پہلا کام کون سا تھا بتاؤ؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, بس تمہارا اس کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, ہم اہل حدیثوں کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ کیا کریں؟ دہرائیں, اعادہ کریں, نہیں اکتاؤ, اللہ سے استقامت مانگو, دعا کرو کہ جب توحید کی باتیں, آیتیں, حدیثیں سن کے جب پورے طور پر توحید کی گرمی انسان کے اندر ہونا, اللہ کو اٹھانا ہو تو اسی وقت اٹھا لے. سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ جائیں تو مرے تو اللہ کی خالص توحید لے کر کے دنیا سے جائیں. یہ تمنا ہونی چاہیے, یہ سوچ ہونی چاہیے. یہ ہمارا طریقہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے, آخری بات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان الایمان, غور سے سننا اس چیز, ان الایمان, وہی ایمان, ان تؤمن باللہ, اخبرنی عن الایمان, مل ایمان. اسی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے آپ کے لیے ہے, کیونکہ ہم لوگ تو توحید والے, تو ہمیں توحید سننے کی کہاں ضرورت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاتلوا القرآن یا فاقرؤوا القرآن يجدد الایمان في قلوبكم. لوگوں, ایمان والوں, نبی نے کس کو مخاطب کیا بھائی؟ ہم سب مخاطب ہیں اللہ کے نبی کے, لیکن نبی کے سامنے کون تھا؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے کون تھا؟ صحابہ کرام. اللہ کے نبی صحابہ کو کہتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر. ساتھیوں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر اور صحابیات, اللہ کے نبی سب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ پہلے نمبر پر. اس کے بعد رفتہ رفتہ پوری امت, یہاں تک قیامت تک سب کے لیے ہے یہ.
ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، یقیناً ایمان تم میں سے کسی کے بھی اندر ایسے ہی گھسا پٹا پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے پہن پہن کے پرانے ہو جاتے۔ تو پھٹے پرانے گھسے کپڑے، پرانے کپڑے پہن کر کے آفس میں جائیں گے، ویکینسی آ جائے تو اچھا والا پہنیں گے کہ نہیں؟ نیا لے لیں گے، بولیں گے اس کو دھونے میں، صاف کرنے میں پتہ نہیں اطمینان ہو نہ ہو، چھوڑو اس کو نیا ہی لے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے بھائی، جنت ملنی ہے، اس پر جہنم سے نجات ملنی ہے، اتنا بھی بے توجہی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے بھی بعض عوام، بعض بچے ادھر ادھر سن کے، ادھر ادھر میرے بھائیوں ربط ضبط بڑھا کے اس کو فالو کر کے ان کا دماغ سیاست میں، ان کا دماغ دنیا داری میں، ان کا دماغ رفاہی کام میں، ان کا دماغ فلاحی کام میں، ان کا دماغ سوشل کام میں، اس میں ان کا دماغ لگا ہوا ہے۔ یہ کام نہیں ہوتا، توحید پر تو بہت کام ہو، یہ کام نہیں ہوتا۔ کون سا کام نہیں ہوتا؟ یہ بڑے بڑے کام نہیں کر رہے ہم لوگ، وہی کام پرانا گھسا پیٹا کر رہے ہیں۔ نہ ہم نے آج تک کوئی بڑا کالج قائم کیا، نہ کوئی بڑا ہاسپٹل قائم کیا، نہ ہم نے کوئی بڑا کمیونٹی سینٹر قائم کیا، نہ ہمارے پاس کوئی میرج کا بڑا ہال ہے۔ ہمارے پاس تو 10 ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا۔ اتنا تجاوز ہو گیا ہے، معاف کرنا مجھے، میری عادت ہے یا مجبوری ہے، جو بھی کہہ لے۔ مشکل یہ ہے میرے بھائیوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سال میں یہ توحید و سنت کے اسٹیج جو لگتے ہیں نا، اسٹیج، ان پر اتنے کروڑ خرچ ہوتے ہیں، ایک سال جلسہ بند کر دیا جائے تو 2 ہاسپٹل بن سکتے ہیں۔ اب تم نے رہا سہا دین ایمان اور دین ایمان توحید و سنت کا اسٹیج بھی میرے بھائیوں کیا اسکول اور کالج کے بھیٹ چڑھانے کا پلان کر لیا؟ کیا سوچا ہے؟ کہاں سے نظریہ لے کر کے آئے دنیا دارانہ؟ دنیا میں اہل حدیثوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا کو جسمانی علاج کا انتظام بعد میں کریں، کرنا بھی ہے تو پہلے روحانی برس کا علاج کریں، روحانی بیماریوں کا علاج کریں۔ ارے اس کے دل میں شرک بسا ہوا ہے، اس کے علاج کر کے تم اسے کیا کامیابی کا راستہ دکھانا چاہتے؟ وہ مر جائے تو شرک کے ساتھ مرے گا، وہ مر جائے تو بدعت کے ساتھ مرے گا۔ اس لیے ہاسپٹل بنا کر کے جسم کا علاج کرنے کی فکر مت کرو۔ توحید و سنت کے میرے بھائیوں اسٹیج، توحید و سنت کے ممبر اور توحید و سنت کی کتابیں، توحید و سنت کے میرے بھائیوں پلیٹ فارم، توحید و سنت کے سوشل جو آج کل انٹرنیٹ کی جو راستے ہیں، ان راستوں سے یہ کام سب سے بڑا ضروری کام ہے۔ اس کام کے کرنے کی کوشش کرو تاکہ دنیا میں کوئی کسی کے جسم کی اصلاح کر رہا ہے تو کرے، آپ اس کے روح کی اصلاح کر دو، کہ اگر وہ صحت پائے تو ٹھیک، نہ پائے مر جائے تو کم از کم شرک پر اور بدعقیدگی پر نہ پڑے، توحید پر مرے۔ یہ اس لیے، اور یاد ہوگا آپ کو ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد ہوگا، ہے نا؟ یاد ہے نا؟ وہ رستم کے دربار میں جب وہ گئے تھے تو کیا کہا تھا؟ ان اللہ قد ابتعثنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کوئی فرقہ نہیں تھا، صرف اہل حدیث تھے دنیا کے اندر، صرف اہل حدیث تھے اس وقت، دنیا میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام اور تابعین کی بات چل رہی ہے، یاد رکھو، انہوں نے کہا تھا اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ سن لو، رستم کے سامنے یہ بات کہی تھی انہوں نے، بادشاہ تھا وقت کا، بہت بڑا جرنیل تھا، اس کے سامنے کیا کہا؟ اس کے سامنے کہا اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بپا کیا ہے، اخرجت للناس، آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ہمیں اس لیے نکالا ہے تاکہ ہم بندوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر رب الارباب کی بندگی کی طرف لے آئیں۔ اس لیے ہم دنیا میں آئے تاکہ دنیا کو شرک سے نکال کر توحید کا سبق سکھائیں۔ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کالج بنا کر کے ڈگریاں دلوائیں دنیا، اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہاسپٹل کھول کر کے مٹھی بھر مسلمان اہل حدیث اور ان کی مٹھی بھر انرجی کو میرے بھائیوں ہاسپٹل اور کالج کے حوالے کر کے اپنے مشن کو بھول جائیں۔
اپنے مشن سے ہٹ جائیں. دھوکا ہوگا، یہ دھوکا ہے، بہکاوا ہے، جذبات میں لا کر کے بات، جذباتیت کی بات ہے میرے بھائیو، یہ اشتعال کی بات ہے. اسکول نہیں، کالج نہیں. کس نے کہا کہ اسکول آپ کا اہل حدیث ہونا چاہیے؟ کس نے کہا آپ کو عصری علوم کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے آپ کا اسکول کالج ہونا چاہیے؟ دنیا آپ کے لیے میدان ہے. جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں آپ چاہیے حاصل کیجیے دنیاوی تعلیم. آپ کو علاج کرانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اپنا ہاسپٹل ہو. اس کے لیے بہت سارے سورسز ہیں دنیا کے اندر، جہاں چاہے آپ جسم کا علاج کرائیے. دنیا میں علاج کے اور اسکول اور کالج کا انتظام کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ مشن جو اہل حدیثوں کا ہے، خالص توحید کا مشن، خالص سنت کا مشن، امت کو شرک سے، کفر سے آزاد کرا کر کے خالص توحید کا راستہ دکھانا، بدعات سے آزاد کرا کر کے خالص سنت کا راستہ دکھانا، یہ کام آپ کے سوا دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں. اس لیے ہم سمجھیں تو کیا کہا میرے بھائیوں، جیسے اس حدیث کے اندر جو حدیث چل رہی تھی بس ختم کر لیتے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے اندر ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، پہن پہن کے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اس میں لذت نہیں، اس کو پہننے کی چاہت نہیں ہوتی، اس کا رنگ کم ہو گیا، اس کی چاشنی کم ہو گئی، اس کی جاذبیت کم ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ اس کی دلکشی نکل گئی، اب وہ پہننے جیسا نہیں. ٹھیک ہے، تو ایمان بھی ایسے ہی تمہارے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ پرانا ہوتا ہے. تو رینیو کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ ہاں، اگر ایک دم ہی خراب ہو جائے تو پھر تو بدلنا پڑے گا، اور ایک دم خراب نہ ہوا ہو تو مرمت تو کرنا پڑے گا، مینٹیننس کرنا پڑے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ فَاتْلُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَؤُوا الْقُرْآنَ يُجَدِّدُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. لوگوں قرآن کریم پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، یہ تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کی تجدید کر دے گا، تمہارے ایمان کو نیا کر دے گا. اب قرآن پڑھنے کی بات آئی ہے تو قرآن کریم پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف بیٹھ کر کے لفظی تلاوت کرتے رہیں. آپ کو میں نے شروع میں ہی میرے بھائیو ہم نے عرض کیا کہ ہم بات اس دور کی کر رہے ہیں جو نبی کے صحابہ کا دور تھا. صحابہ کو اللہ کے نبی نے مخاطب کیا تھا. نبی کے صحابہ کو قرہ کہا جاتا تھا. کیا؟ قرہ. علماء کو کیا کہتے تھے زمانے میں؟ قرہ. یعنی قرآن کریم کو ہماری طرح پڑھنے والے نہیں کہ ہم پڑھیں تلاوت کریں اور وہ بھی صحیح سے نہ پڑھ سکیں اور مانا ہونا تو کچھ نہ سمجھیں، ایسے نہیں. وہ قرآن کے پڑھنے والے، اس کے سمجھنے والے، اس کا سبب نزول جاننے والے، اس کے اترنے کی صبح و شام جاننے والے، اس کا پیغام جاننے والے اور اس کو عمل کر کے اپنی زندگی کی دنیا تبدیل کرنے والے تھے. اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا، ورنہ ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ پڑھیں گے، لفظ لفظ پڑھیں گے، تب تو پھر آپ پڑھتے رہ جائیں گے. نہ ایمان آئے گا، نہ قرآن آئے گا، نہ تجدید ہوگی، نہ کچھ ہوگا. اس لیے ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے نبی کے صحابہ پڑھا کرتے تھے. اہل حدیث ہیں ہم، سلفی ہیں تو ہر جگہ اہل حدیث کا منہج، سلفی ہیں تو ہر نقطے پر سلف کا منہج. قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے میں صحابہ کا طریقہ کیا تھا، قرآن سمجھیں تو صحابہ کے سمجھنے کا طریقہ کیا. ہر جگہ نبی کے صحابہ کا راستہ، نبی کی سنت اور صحابہ کا راستہ. بہرحال میرے بھائیوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں ہم براہ راست ایمان کے بقیہ ارکان پر، توحید پر بھی کچھ ضروری باتیں جو ہیں وہ اور بقیہ ارکان پر گفتگو کریں گے، اور ایسے بھی ترتیب انشاءاللہ تبارک و تعالی الاحسان پر گفتگو ہوگی، اور پھر قرب قیامت سے متعلق نشانیوں پر تذکرہ ہوگا، اور پھر حدیث کا اختتام ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے، اس میں جو کچھ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. اور اگر کچھ اس میں غلط ہوا ہے تو وہ میری جانب سے ہے، شیطان کی جانب سے ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اس سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث جبریل کے معانی کو، اس کی تفسیر کو، اس کی تشریح کو، اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.